اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میرے دین کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفریق پیدا مت کرو۔ دین میرے بھائیوں یہ اللہ کے جو حکم ہیں یہ دین ہے۔ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ دین ہے۔ قرآن مجید کے مطابق ہماری زندگی گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ میرے دین کو مضبوط پکڑو اور آپس میں تفریق پیدا مت کرو، ہم لوگ متحد رہیں، ایک جگہ جمع رہیں۔ اگر ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ ایک جگہ اگر آپ جمع رہو گے تو آپ کی طاقت ہوگی، آپ مضبوط ہوں گے، اور اگر آپ میں تفریق ہے، منتشر ہیں آپ، تو آپ کی طاقت ختم ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میرے دین کو زندگی میں پکڑو اور آپس میں تفریق پیدا مت کرو۔ کہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کی دنیا میں یہی باتیں ہیں؟ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر محبتیں پیدا فرمائیں اور تفریق سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آج جمعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو آدمی اس میں اللہ سے دعا مانگ لے، اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جمعے کے روز کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے اس میں اگر کوئی آدمی 80 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم 80 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 80,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور اس کا درجات جنت میں بلند کرے گا۔ بہرحال جمعے کے روز ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنی چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف اور پڑھو۔ ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں صحابہ کیا عمل کرتے تھے؟ سب سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں۔ صحابہ اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، روزہ بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں لگاتار روزے رکھتے تھے اور قرآن صحابہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں پریشان نہ ہوں۔ وہ اسی مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر صحابہ اپنی زکوٰۃ کو نکال دیتے تھے تاکہ غریب اپنے کھانے پینے کا، روزہ اور افطار کا، سحری کا انتظام کر لیں۔ اور حاکم جو ہوتے تھے صحابہ
تو وہ اپنے قید خانوں میں دیکھا کرتے تھے کہ کون آدمی ایسا ہے ہمارے قید خانے میں جس کو سزا دی جائے، تو ان کو سزائیں دے دی جاتی تھی، اور جو کم مجرم ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ ان کون کون سے مجرم ایسے ہیں جن کو رہا کرنے کے لائق ہیں، ان کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ اور تاجر لوگ اپنے حساب کتاب چیک کرتے تھے، جن کا دینا ہوتا تھا ان کو دے دیتے تھے، جن سے لینا ہوتا تھا ان سے لے لیتے تھے۔ اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی وہ غسل کرتے تھے اور عبادت کے لیے مسجد میں ایک کونے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے، پورے رمضان عبادت کرتے تھے۔ رمضان آتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے کاروبار ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ، اکثر لوگ جو ایسے ہی رہتے ہیں، ہمیں رمضان کے متعلق پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی جو رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کا لفظ تو حدیث میں آیا نہیں ہے کہیں، نصف شعبان کا رات آیا، شعبان کی جو 14ویں اور 15ویں رات ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن مسجد میں نہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ تو اس رات کے اندر ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خرافات نہ کریں۔ اس رات میں کوئی آتش بازی چھوڑ رہا ہے، کوئی سڑک پہ اپنی بائک لے جا کر کے ہڑدنگ بازی مچا رہے ہیں نوجوان لڑکے، تو ہم نے اپنے اسلام کی شبیہ بگاڑ کر پیش کیے لوگوں کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام میں اور مذہبوں میں بہت فرق ہے، ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے سوائے 2 تہوار ہیں ہماری، ایک عید اور بقرہ عید، لیکن ان دونوں تہواروں کی مثال دوسرے مذہب کے تہواروں سے نہیں ملتی۔ بہرحال اس رات کے اندر ہم جو ہیں قرآن پاک پڑھیں، کثرت سے دعا کا اہتمام کریں، اور جو ہے نفل وغیرہ پڑھیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی اس رات میں اپنے لیے، اپنے حالات کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور کوئی خرافات نہ کریں، ہم اس رات میں آتش بازی نہ چھوڑیں، موم بتیاں اپنے گھروں پر لگا کر کے نہیں، چراغاں نہ کریں، حلوہ وغیرہ نہ بنائیں، باہر سڑکوں پر گھومتے نہ پھریں، رات بھر گھومتے پھرنا یہ غیر مناسب بات ہے، اس سے جو ہے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سے لڑکے اس میں کیا کیا کر رہے ہیں جس سے ہمارے اسلام کی پوری بدنامی ہو رہی ہے۔ پولیس جو ہے بیچاری پریشان رہتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ کون سا تہوار ہے، اس میں رات بھر یہ ہڑدنگ بازی مچاتے ہیں، سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں عاملے کے، دہلی پولیس کے لوگ جو ہے، اور بھی جو ملازمین افسران بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے بھئی ان کو بچایا جا سکے، آتش بازی سے بچایا جائے۔ ہمارے یہاں آتش بازی ہے ہی نہیں۔ بہرحال ہمیں جو ہے ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، اس رات میں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی اور تلافی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی اس میں مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لوگ زمین پر آئیں گے، کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے، ان کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے۔ یا تو یہی رات ہے وہ، یا پھر شب قدر کی رات ہے۔ بہرحال
اس رات میں عبادت تو ثابت ہے، لیکن جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس رات میں وہ قرآن و حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ یہ رات جو ہے عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کی جا سکتی ہے۔ اب وہ عبادت نفل نماز پڑھیں آپ، وہ بھی کی جا سکتی ہے، قرآن شریف پڑھیں وہ بھی ہے، دعا مانگے وہ بھی ہے، لیکن اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ اور روزہ تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو رات بھر عبادت کرنے کے بعد پھر اگلے دن روزہ رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو رات بھر ہڑدنگ بازی اور حلوہ بازی اور آتش بازی، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ غیر مناسب ہیں، ان سے آپ پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ خود بھی پرہیز کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے اور لوگوں کو بھی سمجھائیں گے کہ یہ جو ہے غیر مناسب بات ہیں۔ ویسے ہی حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہمارے حق میں، ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔ یہ نعمت والی رات ہے، اس رات کو ہم لوگ جو ہے اپنے لیے زحمت بنا لیں تو کون سی مناسب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس رات میں مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، مغفرت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اعلان کر دو، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، توبہ کا کرنے والا، معافی مانگنے والا، ضرورت مانگنے والا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ اور ہم لوگ جو آتش بازی کے ذریعے سے ان فرشتوں کو ہٹا رہے ہوں، رحمتوں کا آنے سے روک رہے ہوں اپنے گھروں کو، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ تو اس رات میں ہم عبادت تو کریں، لیکن جو ہے گھروں میں رہ کر کے کریں، اور باہر نکل کر سڑکوں پہ گھومنا پھرنا، قبرستان جانا، یہ غیر مناسب بات ہے۔ آتش بازی نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی اس میں مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک آدمی وہ ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے یہ کہا کہ میرا یہ کام کر دو، ایک مرتبہ کہہ دیا، اس نے نہیں کیا، پھر دوبارہ آپ نے کہا، پھر اس نے نہیں کیا، تیسری مرتبہ پھر آپ اس سے کہہ رہے ہیں، پھر اس نے نہیں کیا، پھر چوتھی بار آپ ان سے کہہ رہے ہیں، تو اب یہ کہنا جو ہے آپ کا شرک ہو جائے گا۔ تو شرک سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس رات کے اندر جو مقدس رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ عام لوگوں کی اس میں مغفرت فرماتا ہے، تو ایسے لوگ جو شرک کرنے والے ہیں اس رات میں محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسرا بندہ وہ جو کینہ رکھتا ہو دل کے اندر کسی کے لیے، تو ہم لوگ اپنے دلوں کو بالکل صاف رکھیں دوسرے بھائی کے لیے، کسی کے لیے کوئی کینہ ہمارے دل میں نہ ہو، تو آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ ہم لوگ اپنے دل میں بالکل کسی کے لیے کوئی کینہ نہ رکھیں۔ آئینے کی طرح، جیسے ہم آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتے ہیں، اس طرح دوسرے لوگوں کو ہم دیکھیں، کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو ہمارے دل میں۔ کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مغفرت نہیں فرماتا۔ تو انشاءاللہ کینے سے بھی ہم دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا بندہ وہ جو قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کہتے ہیں اس چیز کو جو رشتوں کو توڑے، ناتوں کو توڑے، یا دوسرے لوگ، دو آدمیوں کے آپس میں دوستی ہے، اس دوستی کو توڑنے والا اور توڑوانے والے کو قطع رحمی، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ تو رشتے ناتوں کو نہ توڑیں، آپس کے تعلقات کو نہ توڑیں۔ جو لوگ آپس کے تعلقات کو توڑتے ہیں یہ قطع رحمی کہلاتی ہے، اور قطع رحمی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم لوگ جو ہے کسی کی جھوٹ، غیبت، آپس میں لڑائی کرنا، جھگڑے کرانا، تعلقات اور رشتوں کو توڑنے کی بات نہ کریں بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک آدمی وہ جو ٹخنوں سے نیچے لنگی پاجامہ تکبر کی وجہ سے پہنتا ہے۔ جہالت کے زمانے میں جب دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا لوگوں کی زندگی میں، وہ اپنے پاجامہ اور لنگی کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ کر چلتے تھے زمین پر اور غرور کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی، بلکہ یہ کام جو ہے، یہ عمل ٹخنوں سے نیچے لنگی پاجامہ پہننا غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے حرام قرار دیا اسلام نے۔ تو جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں مستقل، ان کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ تو ہم لوگ گھمنڈ سے بچیں، غرور سے بچیں، عاجزی اختیار کریں۔ جو بکری ہے، بھیڑ ہیں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ بیچاری ان کا منہ جو ہے زمین کی طرف رہتا ہے، جھکا ہوا رہتا ہے۔ تو جانور سے عبرت حاصل کریں ہم لوگ بھی غرور نہ کریں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری برادری میں بڑی پکڑ ہے، میری بڑا مان ہے۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے میرے بھائیوں، موت کے سامنے کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب آئے گی لے کر ہمارے درمیان سے چلی جائے گی، جس کا بھی اللہ کا حکم ہوگا وہ اسے کوئی روک نہیں پائے گا، ساری اہمیت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو غرور نہ کریں انشاءاللہ، اور ٹخنوں سے نیچے لنگی پاجامہ نہ پہنیں۔ اور تصویر کا رواج چل رہا ہے اس زمانے میں، تصویر کھنچوانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ قیامت کرو جو لوگ تصویر اپنے موبائلوں میں جگہ جگہ کھینچتے پھرتے ہیں اپنی اوروں کی، دوستوں کی، تو یہ تصویر کا کھینچنا، اس کا تصویر کشی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی سے تو یہ جو ہے بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں چند بزرگ لوگ تھے، بڑے نیک تھے، جب تک وہ رہے تب تک لوگ ان سے عقیدہ اچھا رکھتے رہے۔ تب وہ مر گئے تو پھر لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، تصویر بنا لی۔ ایک مدت تک وہ تصویر کھڑی رہی، پھر وہ نسل ختم ہوئی اور نسل آئی تو انہوں نے ان کا پوجنا شروع کر دیا۔ تو تصویر سے بت پرستی شروع ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ تصویریں بلا وجہ نہ کھنچوائیں۔ البتہ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے یا آپ کو جو ہے آدھار کارڈ بنوانا ہے، جو ملکی ضرورتیں ہیں اس تصویر کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی شوق کے لیے تصویر کھنچوانا، بہت سے لوگ قبر پہ کھڑے ہو کر مردے جو دفن کرنے جا رہے ہیں اس کی تصویریں قبر کے اندر رکھے ہوئے کی کھینچتے ہیں، کتنی غیر مناسب بات ہے۔ اب آپ کیا کر لو گے اس کی تصویر کھینچ کر؟ اور گناہ میں خود بھی شریک ہو رہے ہو، مردے کو بھی گناہ دلوا رہے ہو، عذاب دلوا رہے ہو۔ تو تصویر جو ہے، تصویر کا رواج بند کرنا چاہیے۔ تصویر کشی یہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ تصویریں گھروں میں لٹکا کے رکھتے ہیں، ان مقدس راتوں میں وہ فرشتوں کی آمد سے، برکت سے، خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس تصویر کو بھی، رواج کو بند کیا جائے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور علم نجوم، ستاروں کا علم حاصل کر کے لوگوں کو نفع نقصان کی باتیں بتانا کہ بھئی یہ تمہارا نقصان ہے، یہ جو ہے تمہارا نفع ہو جائے گا، اس طرح یہ غیب کی باتیں کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ جو آدمی اس طرح تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ غیر مناسب ہے۔ البتہ آپ جو ہے دم کرا سکتے ہو، تعویذ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ اس کو لے کر کے نہیں پہن سکتے ہو، اس کو پی سکتے ہو، لیکن یہ اس طرح غیب کی باتیں ہاتھ دیکھ کر یا ستاروں کا علم رکھ کر کے نفع نقصان لوگوں کو بتانے غیر مناسب ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں یہ بچہ جو ہے یہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا، بارش کب ہوگی، کون سی زمین پر تو مرے گا، اس چیز کی کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو غیب کی باتیں بتانے والے جو لوگ ہیں یہ بھی اس رات میں مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، خیر کی لائن سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، جو لوگ شراب کے عادی ہیں وہ شراب میں مست ہیں، اللہ کی رحمت والی برکت والی رات ہے، اس میں بھی شراب پیے ہوئے ہیں۔ شراب بالکل حرام ہے اسلام کے اندر، چاہے وہ نشہ بیڑی کا ہو، سگریٹ کا ہو، پان کا ہو، گولیاں کھا کر ہو، کپڑے کا ہو، کسی بھی طریقے کا جو بھی نشہ ہو، وہ تمام کے تمام نشے، شراب سے لے کر تمام نشے کی چیزیں بالکل حرام ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیڑی اور حقہ آپ جو ہے پی سکتے ہو، لیکن مکروہ ہے اس کا پینا بھی، اس سے بھی ہم لوگ پرہیز کریں، کراہیت کریں، اس کو بھی جو ہے ترک کر دیں۔ وہی پیسہ اپنے لباس پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ اصلاحی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ شراب جو ہے جن گھروں میں پی جاتی ہے وہ نسلیں، وہ گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ بیڑیوں کا نشہ بھی ختم کر دو، پان کا نشہ بھی ختم کرو، سب کو ترک کرو، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی ذات سے اپنی زندگی کو وابستہ کر دو۔ ہر طرح کے نشے سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ شراب کے عادی ہوں ان لوگوں کی بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ شراب کتنے ہمارے مسلمان پی رہے ہیں، ہمارے علاقوں سے کتنی بوتلیں نکل رہی ہیں، شراب پی کر دنگے مچاتے ہیں، ہڑدنگ بازی کرتے ہیں، یا ہڑدنگ بازی بھی نہیں کرتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تب بھی ناجائز اور حرام ہے اس کا پینا۔ بہت سے لوگ رات میں شراب لے کر آتے ہیں اور اپنے گھر میں پی کر سو جاتے ہیں، یہ کیا حلال تھوڑی ہو جائے گی؟ بالکل حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام کر چکا اس کو ہم حلال کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ دوا کی مقدار میں ادنا سے ادنا بھی لے لی آپ نے، تب بھی یہ آپ نے حرام کا ارتکاب کیا۔ شرابی آدمی کی نسلیں بزدل ہو جاتی ہیں، اس لیے جو ہے شراب سے بچنے کی کوشش کریں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ ہمیں چاہیے اپنے ماں باپوں کی فرما برداری کریں، بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، پڑوسیوں کی عزت کریں، اچھا سلوک کریں پڑوسیوں کے ساتھ، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں، ان سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، یا ان کو تنگ کرتے ہیں، یا ان کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں، شعبان کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا، شب برات کی رات میں نہیں فرماتے ان لوگوں کی مغفرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کے روزے قبول، نہ اس کا حج قبول، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اپنے سے عمر میں، ان سب کا اکرام کرنا، عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، پڑوسیوں کی عزت کرنی ہے، تقوی طہارت والی زندگی گزارنی ہے۔ اور ابھی برادران وطن کی ایک تہوار آنے والا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم بھی جس قوم کا طریقہ اختیار کرے قیامت کا روز وہ اسی میں سے اٹھائی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں کوئی تہوار نہیں، صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید ہے، ایک بقرعید ہے۔ ان میں بھی آپ کو اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، نہ ان میں شراب پینی ہے، نہ جوا کھیلنا ہے، نہ میلوں میں جانا ہے، نہ ناچ گانے ڈیک بجانے، بلکہ ان دنوں کو بھی اللہ کی یاد سے مزین کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے۔ ہمارے مہذب تہوار ہیں، ان کی مثال دوسرے لوگوں کے تہواروں سے نہیں ملتی۔ اور عورتوں کا تہوار دیکھیے، وہ غیر محرم عورتوں کے اوپر غیر محرم مرد رنگ ڈال رہے ہیں، غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں پر، لڑکوں پر رنگ ڈال رہی ہیں۔ کتنی شراب پی جاتی ہے، کتنی زنا ہوتا ہے، کتنی چوری ہوتی ہے، کتنے برائیاں ہوتی ہیں اس دن۔ آپ دیکھیے، آپ خود دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہیں آپ کے۔ تو اسلام نے کوئی تہوار آپ کو ایسا نہیں دیا، نہ ہم دوسری قوموں کی تہوار منائیں، نہ ان کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ رنگ بازی سے بچنے کی کوشش کریں، نہ خود ڈالیں نہ اوروں کو اوپر ڈالیں۔ حتیٰ کہ جو بچے ہمارے غبارہ لے کر کہیں پانی پھینک رہے ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام عمل ہے۔ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اس طرح کریں گے تو قیامت کے روز ان کو بھی انہی میں اٹھایا جائے گا جن کا یہ تہوار ہے۔ پھر ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک پیر صاحب ہولی کے دن جا رہے تھے، منہ میں پان کھا رکھا تھا، اور ہولی کے رنگ کی وجہ سے سڑک رنگی ہوئی تھی۔ پیر صاحب کے مریدین بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ پیر صاحب نے دیکھا کہ ایک گدھا بیچارہ کھڑا ہوا ہے،
پیر صاحب نے مذاق کے طور پر گدھے سے کہا کہ اوہو تجھے کسی نے نہیں رنگا، اور پیر صاحب نے پان کی پیک گدھے کے اوپر ڈالی۔ کچھ دنوں کے بعد پیر کا انتقال ہو گیا تو کسی مرید نے خواب میں دیکھا، پیر صاحب کو پوچھا کیا حال ہے حضرت؟ انہوں نے بتایا کہ ہولی کے دن جو میں نے پان کھا کر گدھے کے اوپر پیک ماری، مذاق کیا میں نے گدھے کے ساتھ، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہوگی، بہت خوفناک عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم دوسری قوموں کی مشابہت سے بچنے کی کوشش کریں، صحیح راستے پر چلیں، برائیوں سے بچیں، نیک کام کریں، بھلے کاموں میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر دینی مجلسوں میں بیٹھا کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان برائیوں سے بچیں، اس رات میں کوئی ہڑدنگ بازی نہ کریں، صحیح طریقے سے عبادت اپنے اپنے گھروں میں کریں، سڑکوں پر نہ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو آخرت کی فکر کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔